ڈاکٹر سمن علی جو کہ رومیٹولوجسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر سمن MBBS امریکن بورڈ انٹرنیشنل میڈیسن، اور ساتھ میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاشفین احمد صاحب جناب جو کہ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہماری فیملی کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ غالب آغا موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ام راحیل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس. آپ سب کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے میں یہ ہڈیوں، جوڑوں اور اسپیشلی اگر میں گٹھیا کے مرض کے حوالے سے بات کروں تو میں ذرا اس کی آپ سے ہسٹری جاننا چاہتی ہوں. پہلے گٹھیا کا مرض ہم نے اتنا نہیں سنا ہوتا تھا کہ آرتھرائٹس کی پین ہے، آرتھرائٹس کی پین ہے. ڈاکٹر صاحب اب اتنا فریکوینٹلی سننے لگ گئے ہیں، اور اس میں ینگ لوگ بھی آ گئے، ایون کے بچے بھی آ گئے ہیں. بات آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں آج کل کافی لوگوں کو جوڑوں کی تکلیفیں ہو رہی ہیں. پہلے زمانے میں تو زیادہ عمر کے بعد ہوا کرتی تھیں، اور آج کل کم عمر میں بھی جوڑوں کی تکلیفیں اکثر دیکھنے میں آ رہی ہیں. مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کی. لائف سٹائل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. جتنا ایکٹیو پہلے زمانے میں لوگ ہوا کرتے تھے، چلنا پھرنا، فزیکلی کام کرنا، وہ کم ہو گیا ہے. ٹریولنگ زیادہ تر گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے. اسپورٹس کا رجحان بھی کم ہے نسبتاً. اور اس کے علاوہ غذا کا بھی اس سے تعلق ہے. اچھی صحت مند غذا جس میں کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی اچھی مناسب ہو، وہ بھی آج کل کم ملتی ہے. خاص کے بچوں کی میں بھی کافی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے، بڑوں میں بھی. تو اس طرح سے مختلف وجوہات کی وجہ سے جوڑوں میں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ہماری ڈائٹ میں کوئی میجر ایسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی بھی آ گئی ہے؟ کیونکہ آف کورس ہم پروسیس فوڈ تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، بٹ اسٹل میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کے اندر اب اویئرنیس بھی ہے، لوگ ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ واک بھی کر رہے ہیں، پھر بھی یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. ہاں، ان سب چیزوں کی سے یہ جوڑوں کی تکلیفیں کوز نہیں ہوتی ہیں بلکہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، یعنی کہ بگڑ سکتی ہیں. مختلف وجوہات ہوتی ہیں جوڑوں کی بیماریوں کی. کچھ تو آرتھرائٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں کہ بلڈ کے اندر ایک فیکٹر ہوتا ہے، مثال کے طور پہ روماٹوئڈ فیکٹر، اس کی وجہ سے مختلف جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو میل الائنمنٹ ایک چیز کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں ہلکا سا ٹیڑھا پن، خاص کے گھٹنوں میں اس کا خاص رول ہوتا ہے. گھٹنوں کی تکلیفوں میں کہ جب قد بڑھ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ گھٹنے اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھے ہوں تو بعد کی عمر میں جا کے ان میں تکلیف ہونے کا اچھا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا قد بڑا اور آپ کا پوسچر بھی اچھا نہ ہو تو تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل، پوسچر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ریڑھ کی ہڈی، کمر سے بھی اس کا تعلق ہے. تو پیروں، ٹخنوں، گھٹنوں، کولے کے جوڑ، ریڑھ کی ہڈی، ان سب کی ایک میکینیکل الائنمنٹ کہلاتی ہے کہ وہ صحیح اگر پڑ رہی ہو تو جوڑوں پہ زور برابر پڑ رہا ہوتا ہے. اگر کہیں پہ بھی ٹیڑھا پن آ جائے تو پھر غلط لوڈ پڑنے کی وجہ سے بعد میں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ اکثر خواتین جو ہے نا جن کا پوسچر صحیح نہیں ہوتا وہ ظاہر ہے کیونکہ جب کچن میں کام کرتے ہوئے وہ جوڑوں کی بہت زیادہ دردوں کی شکایت کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں یہ کیوں یہ جوڑوں کا درد اتنا وفادار ہوتا ہے کہ سردیوں میں کوئی آئے یہ فوراً آ جاتا ہے، یا پرانی دردیں ساری کیوں واپس آ جاتی ہیں؟ دیکھیں، سردیوں میں ایک تو ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے، پھر بیرومیٹرک پریشر جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو جب ٹیمپریچر ڈراپ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں مسلس کو، ٹینڈنس کو، جوڑوں کو، وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، مطلب نیرو ہو جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے جوائنٹس کی وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی اسٹفنس، درد سب بڑھ جاتی ہے. آلسو بیرومیٹرک پریشر جو ہوتا ہے اس کے چینج ہونے سے تھوڑی ایکسپینشن. یہ بیرومیٹرک پریشر کیا ہوتا ہے؟ بیرومیٹرک پریشر جو آپ کی ہوا کا ایک سب چیزیں جو آپ دیکھیں، ایک پریشر جو which affects everything, right, which affects our body, which affects the tissue. کچھ پریشر کے اندر جو مجھے بتائیں پھر تو جو لاہور میں اب یہ جو اسموک کا جو ایشو ہے دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے تو کیا اس کا بھی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، سو یس، بیرومیٹرک پریشر کین افیکٹ جوائنٹ پین ان دا سینس کہ جو سائنوویل ٹیشو ہوتا ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیٹ کین کاز سم سینسیشنز وچ کین بی پرسیوڈ ایز پین. جو سائنوویل فلوئڈ ہوتا ہے جس کو ہم چکناہٹ کہتے ہیں جوڑوں کے اندر، وہ تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے ان کولڈ ویدر، اس کی وجہ سے بھی اسٹفنس بڑھ جاتی ہے. وہ تو ہماری وجہ سے بھی نا، کیونکہ ہم ڈرائی فروٹس پہ ہاتھ اولا نہیں رکھتے، وہ زیادہ کھاتے، پانی کم کر دیتے ہیں، چائے زیادہ کر دیتے ہیں، کافی زیادہ کر دیتے ہیں. چکناہٹ کا اس سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. چکناہٹ از موسٹلی ایج ریلیٹڈ، تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یس، کولیجن کی کمی ہو تو اس کا تھوڑا سا اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے. نو ونڈر لوگ انجیکشنز لگواتے ہیں پھر اپنے گھٹنوں میں بھی. یس، سو آسٹیو آرتھرائٹس ایک قسم کا آرتھرائٹس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر تاشفین ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے، جو اولڈ ایج میں تھوڑا ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے، گھساؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے اندر کولیجن انجیکشنز کا رول ہوتا ہے، کافی لوگوں کا اس سے فائدہ ہوتا ہے. صحیح. مجھے آپ بتائیں کیوں اس کی ہسٹری، یہ کیوں وفادار درد ہے؟ میں یہ ساری موچیں، دردیں، فریکچر واپس آ جاتی ہیں کیوں سردیوں میں؟ میں نیچروپیتھی میں کہوں گی جو آپ وہی نظر آتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں.
صحیح. تو جب آپ اپنے غذا ہی صحیح نہیں کریں گے, آپ کے بونس کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے. جب آپ گروئنگ ایج میں آپ کو جو غذا چاہیے ہوتی ہے آپ وہ نہیں لیتے. ابھی آپ نے جیسے پروسیس فوڈ کا تذکرہ کیا ہے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک وجہ ہے کہ ہمیں اللہ غفور الرحیم نے بنایا ہے, تو ہماری جو برین کی جو پروگرامنگ ہے اللہ غفور الرحیم نے کی ہے نا. جب انسانوں نے اس میں امینڈمنٹ کیا, چیزیں جب کی, تو پھر ہمارے برین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہضم کیسے کرنا ہے. جیسے فوڈ کلرز ہیں, جیسے سنتھیٹک چیزیں, اس کو وہ ہمارے غذا کا یا ہمارے خون کا حصہ بننے سے پہلے بہت سارے ہمارے چیزوں کو خراب کرتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے جو یہ وفادار درد ہے یہ آ جاتا ہے. اور سردیوں میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بلڈ تھوڑا تھک ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ پین زیادہ محسوس کرتے ہیں. پہلے کے زمانے میں ہر موسم کو ویلکم کیا جاتا تھا ہر گھر میں. جیسے السی کی پینیاں بن جاتی تھی, ویلکم ونٹر ہوتا تھا, تو ونٹر کی ساری چیزیں آپ بناتے تھے. اور آپ لہسن کے لڈو بناتے تھے, تو کیا بلڈ تھنرز ہے نا. لیکن اب ادرک کے لڈو بنتے تھے, السی کے لڈو بنتے تھے. آپ یہ ساری چیز ادرک اور یہ لہسن یہ چترال میں یہ چیزیں بنتی تھی, کیونکہ ہمارے پنجاب میں تو لاہور میں تو کبھی ایسی نہیں بنتی. ہمارے چترال میں بنتی ہے یخنی, بھیڑ کا گوشت, یہ ساری چیزیں وہاں پر استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے یہ حکمت ہوتی تھی کہ وہ بلڈ تھنرز تھے. ہاں, کیونکہ دیکھیں فالج زیادہ جو ہے نا, سردیوں میں زیادہ فالج کے اٹیک ہوتے ہیں. مجھے بتائیں یہ خواتین میں, کیونکہ میں جب اس کی ریسرچ پڑھی تھی تو اس میں کہا کہ خواتین کو تو بہت پرون ہوتی ہے آرتھرائٹس, کیونکہ ان کو جوڑوں کی درد, کیونکہ آسٹیوپروسس بھی خواتین اب تو خیر جلدی شروع ہو گیا. پہلے کہتے ہیں جی 40 کے بعد نا آسٹیوپروسس کا پروسیس بھی پہلے شروع ہو گیا ہے. سو خواتین میں آپ نے زیادہ دیکھے جو آپ کے پاس آتی ہیں. سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی الائنمنٹ کی, سب سے چیز جو مین ہم خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے فٹ ٹائپ. خواتین کیونکہ پورا دن کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کھڑی ہو رہی ہوتی ہیں, آرچی فٹ, فلیٹ فٹ ہونے کی وجہ سے ان کی الائنمنٹ خراب ہو رہی ہوتی ہے. اکثر پیشنٹس جن کو نی ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے وہ 90% میں دیکھتا ہوں خواتین ہیں. اور دیکھا جائے تو ان کا کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہوتا ہے, جو فٹ ٹائپ کی وجہ سے ان کے گھٹنے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, الائنمنٹ خراب ہوتی ہے, وزن ایک سائڈ پہ پڑتا ہے اور وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے, یا ان کے بیچ میں گیپ بہت کم ہو جاتا ہے. یہ ایک مین وجہ ہے جو کہ ہم بہت چھوٹی سی ہے. اگر میں تھوڑا سا دیکھوں یورپ کی سائڈ پر, تو اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ شروع سے یہ چیز دیکھتے ہیں اور ان کو اسی ٹائپ کے شوز سجیسٹ کرتے ہیں اسٹارٹنگ ایج میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ہڈی تھوڑی نرم ہوتی ہے, تو وہ بہتر ہونے کے چانسز کمپیریٹیولی آ جاتے ہیں, جو کہ آگے چل کے ان سارے ایشوز میں بیسکلی فائدہ دیتے ہیں. اچھا, ہم تو فوڈ ٹائپ پہ یہ نہیں کہوں گی بلیو نہیں کرتے, بٹ ہمیں اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے نا, کہ مطلب جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ہائٹ لمبی, تو آپ فلیٹ ہی پہنے, وہ فلیٹ پہننے کی وجہ سے بھی آپ کے پاؤں میں ایک مستقل درد شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم لڑکیاں ہیں, ذرا فیشن پٹیاں بھی ہوتی ہیں, تو ہم نے ہیلز بھی پہننی ہے, اور ہمارے گوڈے گٹے چاہے وہ اس کو قبول کرے ہو نہ کرے ہو, ہم نے ہیل پہننی, تو کہ یہ ہیل بھی ایک ریزن بنتی ہے. دیکھیں بالکل کرتی ہے. صرف پیسے اور چپل کا کلر یہ دو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. آپ کی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں, وہ آپ کو کہاں کہاں اثر انداز ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کے لمبر میں L4, L5, S1 ہسٹری لیتے ہیں, کوئی چوٹ نہیں لگی, کوئی جھٹکا نہیں آیا, لیکن ان کے شدید درد ہے اور کمپریشن آیا ہوا ہے ان کے MRI میں اور ایکس ریز میں. ریزن یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فٹ ٹائپ کا ایشو ہوتا ہے, جو غلط شوز پہننا, غلط انداز سے چلنا, اور وہ ان کے یہ معاملہ تو ہڈیوں کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو خواتین جن کے ہپس اور تھائز کا گوشت بڑھ رہا ہوتا ہے, وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, اپر باڈی بالکل نارمل ہوتی ہے, جس کو ہم نارملی پیئر شیپ کہتے ہیں. وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے خرابی کا, جو کہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کے فٹ ٹائپ سے. میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کیا کہتی ہے اور آپ کی ایکسپیرینس کیا کہتی ہے کہ کیوں ہم اتنی جلدی آرتھرائٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ پور لائف اسٹائل ہمارا اچھا نہیں ہے, ڈائٹ ہماری اچھی نہیں ہے. ہم وہ ہر چیز جو صحت کے لیے اچھی ہے, ہماری ہڈیوں کے لیے اچھی ہے, اس کو سب سے پہلے الگ کر دیتے ہیں. ہم آج کل جو ہے جیسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں کہ زبان کے چسکے پہ زیادہ کرتے ہیں. بچوں کو بھی یہ شروع ہو گیا کیونکہ ہمارے جو پراپر وائٹامنز ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, ہماری باڈی کو مل ہی نہیں رہے. وہ ساری چیزیں جیسے ابھی غالب نے کہا فوڈ ٹائپ کی بات کی ہے, وزن جو ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے. ڈائٹ, لائف اسٹائل, ویٹ, یہ تین چیزیں سب سے مین ہیں. اور اس کے بعد اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے یا اس کے بعد کوئی اور احتیاط نہیں کیا, پوسچر بہت ضروری ہے. جیسے کہ بچہ پورا دن اپنے کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, اب موومنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے پہلے ایک بہت بڑی ایج میں ہوا کرتا تھا, اب یہ کہ بہت ینگ ایج میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ جوڑوں کا درد شروع ہو گیا ہے, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہڈیوں کا یا جوڑوں کا جو ایشو ہے
جو 40s کے بعد پہلے ہوتا تھا اب یہ 20s میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. اور 40s کی بات بھی نہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ تقریباً 60s کے بعد دیکھ رہے ہوتے تھے کہ جب آپ نانی دادیاں جو ان سے بھی آگے, اور وہ بھی وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا تھا یا ان کو جو زیادہ ہوتا تھا, ہم کہتے تھے جی اب جو واک کر رہا ہے جو کام کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا بہت فرق آ رہا ہے, لیکن سویلنگ آ جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے. ہم ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے. میں پھر کہوں گی کہ ہماری سب سے جو بڑی کمی ہے, کمزوری ہے, وہ ہمارا پراپر ڈائٹ کا نہ لینا ہے. تو پھر ڈاکٹر تاشفین مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں پھر بیک ٹو دا بیسک جانا پڑے گا کہ دیسی گھی کا استعمال ہو رہا ہے, دیسی کوکر استعمال ہو رہا ہے, دیسی مسالے استعمال ہو رہے ہیں, اور وہی جیسے پہلے تو ہوتا تھا کہ جی آپ جلدی سو جاتے تھے. اچھا ہمارے ساتھ آج یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں اور لوگ اس بات کو فلانٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے لوگوں کو شرم آئے گی کہ میں تو سارا دن سوتی ہوں, ساری رات جاگتی ہوں. یہ مجھے ایک واہیات سی بات لگتی ہے, لیکن لوگ اس کو بڑے آرام سے بتا رہے تھے کہ جی ہم تو ساری رات جاگتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں. سو کیا از اٹ آلسو ون آف دا ریزن؟ جی نیند کا جو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ بچوں میں ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کی گروتھ ساری رات کے ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو پراپر سلیپ نہ مل رہی ہو تو ان کی باڈی کی گروتھ, ان کی ہڈیوں کی گروتھ صحیح نہیں ہو پاتی. اور پلس اگر ڈائٹ بھی خراب ہو, جس طرح سے کہ دودھ پینے کے رواج بچوں میں بھی بڑا کم ہو گیا آج کل, اور کیلشیم اور وٹامن ڈی کہاں سے ملے گا اگر وہ دودھ نہیں پیتے, اگر وہ دہی استعمال نہیں کرتے, دیسی گھی کی چیزیں بہت کم بن رہی ہوتی ہیں گھروں کے اندر, پنیر کہاں استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, زیادہ سے زیادہ پالک پنیر کبھی کبھار بن گیا تو مل گیا پنیر, وہ بھی پالک کے ساتھ. جی. اور اس کے علاوہ جو آج کل کے رواج ہیں کہ برگر کے اندر پنیر کی ایک سلائس مل جائے گی آپ کو, وہ بھی دکان والا پوچھے گا کہ ڈالوں کہ نہیں ڈالوں چیز. بھائی اس طرح کی ڈائٹ تو نقصان دہ ہے نا. پیزا کے اندر تو پنیر, تو اس کے علاوہ تو کیلشیم اور وٹامن ڈی کا سورس ہمارے بچوں کو مل ہی نہیں رہا ہوتا, اور یہ ڈائٹ اپنی طرف سے انہیلدی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کی جو گروتھ کے دوران اگر ہڈیوں کی صحیح گروتھ نہ ہو, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹیڑھا پن اگر آ جائے تو پھر وہ جوڑوں پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ بعد میں جا کے اس قطع کلامی کی بات ہے. آپ نے پنیر کی اتنی اچھی بات کی, جیسے آپ یورپین کنٹریز دیکھیں, آپ سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں, آپ آسٹریا میں دیکھیں, جن کا دودھ بہت اچھا ہے, آئس کریم بہت ہے, ان کا پنیر بہت, چیز بہت اچھا ہے, اور لوگ اس کو ویسے بھی کھاتے. چلے میں کہتی ہوں ویسٹرن کنٹریز کو آپ چھوڑ دیں, آپ یہ ذرا مڈل ایسٹ کنٹریز کی طرف بھی آپ رخ کر لیں, وہ بھی پنیر کا استعمال اتنا کرتے ہیں. اور وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں تو ہم ینگ لوگ ہائکنگ نہیں کر پاتے, ان کے 70 80 سال کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ان کی خوراک اتنی اچھی تھی. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ہاں تو اس وقت لوگ گوڈے گٹے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ پہاڑ جو ہے نا اس پہ بھی کودیاں مارے ہوتے ہیں, چڑھتے نہیں ہیں, کودیاں مارتے جا رہے ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب آف کورس ہم لائف اسٹائل کی بات تو کر ہی رہے ہیں, لیکن میجر آپ اس میں اور سب سے بڑی کیا غلطی ہماری ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ جی ڈائٹ میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, وٹامن سی. اس کا بھی ڈائریکٹ تعلق ہے ہڈیوں کی نشو و نما کے ساتھ اور جوڑوں کے ساتھ. اس کی کمی کی وجہ سے بھی جوڑ ٹیڑھا و نوچ رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ چکا ہوں مریضوں کو, بچوں کو جو کہ برگر وغیرہ کھاتے تھے لیکن فروٹس نہیں کھاتے تھے بالکل, تو بڑا ان کو جوڑوں کے اندر مسئلہ ہو گیا, ٹیڑھا پن ہو گیا, اور وٹامن سی دینے کے بعد چند سالوں کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئے ان کے جوڑ. تو پھل بچے کھاتے نہیں ہیں, سٹرس فروٹس کھاتے نہیں ہیں, تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کا رجحان ہمارے اسکولوں میں تھوڑا بہت جتنا ہوتا ہے اچھی بات ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کہ ایکٹیو ایج کے اندر زیادہ کرنا چاہیے. اور بڑی عمر میں بھی جب انسان کی عمر 30-40 کے قریب ہوتی ہے, اس ٹائم پہ میکسیمم ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اسی سے ہڈیوں میں اسٹرینتھ آتی ہے. اس کے بعد ہڈیوں کی اسٹرینتھ بڑھنے کا رجحان ہماری بونس کے اندر فزیولوجی کے حساب سے کم ہو جاتا ہے. اس میں ویٹ ٹریننگ بھی آ جاتی, لوگ کہتے ہیں ویٹ ٹریننگ شروع کریں. جی واکنگ, جاگنگ, سوئمنگ, کئی طرح کی ایکسرسائزز ہیں. ویٹ ٹریننگ سے اپر لمبس میں کافی فائدہ ہوتا ہے, اور ٹانگوں کے اندر بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. جو بھی اسٹریس لگانے والی, زور لگانے والی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ان سے ہڈیوں پہ ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے. بھائی ویسے بچوں کو نا اپنے کے پارکس میں بھی لے کے جایا کریں. اگر بچوں کے اسکول کے اندر گراؤنڈ نہیں نا جہاں پہ وہ کھیل کے ہف جائیں, تو آپ بچوں کو پارکس میں لے جائیں. میں چاہوں گی ڈاکٹر بلکہ صرف کچن کاؤنٹر کی طرف آپ چلے جائیں, اور پھر آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آج جو آپ چیزیں بنانے جا رہی ہیں وہ کن کن چیزوں کے لیے ہے.